اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کچھ شبہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں فرماتے۔ علم میں رسوخ رکھنے والے اہل ایمان کی ایک خاص شان اس دعائیہ آیت سے واضح ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں قیامت کی حاضری اور وہاں کی جواب دہی کا استحضار رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کے دل میں آخرت کی جواب دہی کی فکریں جاگزی ہوں گی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس سے اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک کہ سچے دل سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو علم میں رسوخ کی بنا پر انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے کامل خشیت خداوندی کی کیفیت علماء عارفین ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ فقیہ الامت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ محض کثرت سے روایات بیان کرنے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خشیت میں زیادتی کا نام ہے۔ اور مفسر قرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے حقیقتاً عالم کہلائے جانے کا مستحق وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، اس کی حرام کردہ باتوں کو حرام قرار دے، اللہ کے احکامات کا پوری طرح پابند ہو، اور یہ یقین رکھے کہ اسے بہرحال اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ الغرض آخرت کا یقین اور قیامت میں جواب دہی کا استحضار وہ دولت ہے جو انسان کو حق پر ثابت قدم رکھنے اور معاصی و منکرات سے بچانے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے ذکر کردہ آیت میں دعا کے انداز میں اس تصور کو پختہ رکھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ رکھے اور ہمہ وقت آخرت کی فکر کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔